Allah never changes the state of a nation until the nation is committed to do so. Al-Quran. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. کہ $36 بلین کے قرضے اس وقت بھی ہمارے سر پر ہیں، اور ان قرضوں کے ذریعے سے ہماری مقتدرہ کو ہر زمانے میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہر فکر اور سمجھ رکھنے والا فرد جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے. لیکن بالکل حالیہ جو یوں کہنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ٹیکنیکلی تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا، اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اسی ملک کی ضلعی حکومتوں کو پچھلے 1 سال میں انڈیپینڈنٹ قرضے دے دیے گئے ہیں. نہ صوبائی حکومت درمیان میں ہے، نہ وفاقی حکومت درمیان میں ہے. 1 سال اور خیرپور ڈسٹرکٹ کو سب سے پہلی ڈسٹرکٹ تھی جسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ قرضہ دیا تھا. اس کے بعد خانے وال، پھر لودھرا، پھر رحیم یار خان، اس کے بعد تو بے شمار ڈسٹرکٹس ہیں جنہیں یہ قرضے دیے جا چکے ہیں. اور یہ قرضے وہ ہیں جو طلب بھی نہیں کیے گئے، یہ بھاگ بھاگ کر دیے جا رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ تو ہو بینکرپٹ، تو اسی کی نابالغ اولاد کو وہی بینکر آ کر قرضے دے رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو ان کی فسونکاری ہے اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے. بلینکس آپ فل کرتے چلے جائیں گے. تازہ ترین بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم چلا ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری قدروں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک یلغار جو ہے عریانی اور فحاشی نے کر ڈالی ہے، اس کیبل کے بارے میں پیمرا کے جو قوانین ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کیبل کو کاٹ دینے کا جرمانہ 10 ملین روپے ہے. یہ کیبل سسٹم میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں یہ جو عریانی اور فحاشی کا ایک وہ سیلاب جو ہے اس نے رخ کر لیا ہے، ہماری قدروں کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف، ہمارے اوقات کے خلاف جو یلغار ہے، اس کیبل کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، اس کیبل کو اگر کاٹ دے کوئی شخص تو اسے 10 ملین روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. 1 کروڑ روپے جرمانہ. اندازہ کیجئے یہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق ہماری روایات سے، ہمارے دینی ورثے سے، ہماری قومی یوں کہنا چاہیے اہمیت کی چیزوں سے ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے. یہ لنکس اب آپ جوڑتے چلے جائیے گا. اور اسی عالمی شکنجے کا جو ہے اب اگلا سٹیپ، اور یوں کہنا چاہیے یہ تقریباً تکمیلی مرحلہ ہے اب، اور وہ یہ ہے کہ WTO کی شکل میں یہ بینکر جو ہیں دنیا بھر کی حکومتوں کو بے اثر کر کے اور وہ جغرافیائی حدود جو کہنے کو موجود رہیں گی ان کے ہوتے ہوئے بھی ان جغرافیائی حدود سے بالا تر ایک حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلکہ در حقیقت وہ ہو چکے ہیں، اب تو اس کا ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے. یہ اختیار پہلے ہی انہیں حاصل ہو چکا ہے مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے کہ وہ چاہیں تو ہمسایہ ملک میں پروڈکشن کریں، اس ملک میں بیچیں، اور جو سرمایہ ہے اسے تیسرے ملک میں لے جائیں. تو یہ جغرافیائی حد بندیاں کہیں ان کے راستے میں مزاحمت پیش نہیں کر سکتی. WTO کی شرائط کے مطابق ممبر ملک سے، جو ممبر ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے پر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی. تو اب ذرا تصور میں لائیے کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا ناظم اگر وہ یہ چاہے کہ میں اسرائیل سے کوئی چیز امپورٹ کروں اور جس بینکر نے اسے پیسہ دے رکھا ہے وہ اسے کہے کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام قرضے جو دیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ حکومتوں کو یہ سارے کے سارے مٹی میں دبا دیے گئے ہیں. سڑکیں بنائی گئی ہیں، فوارے لگائے گئے ہیں،
ڈیکوریشن کی گئی ہے, پروڈکشن کہیں سے کچھ نہیں ہے, تو یہ قرضے اور ان کا سود کہاں سے واپس ہوگا؟ تو پھر وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرو, اور اس کے لیے فلاں چیز اور فلاں ماہرین فلاں جگہ سے آنے چاہیے. تو اب بتائیے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ اختیار اس کے پاس ہے نہیں. پیسہ اس ذیلی حکومت نے براہ راست اس سے لیا ہوا ہے. اگر وہ حکومت کوئی مداخلت کرنے والی بات کرے تو وہ جو قرض کا ہے وہ یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں, ایک طرف ہو جاؤ, اس نے ہم سے قرض لے رکھا ہے, ہمارا اور اس کا معاملہ ہے. جب اس نے قرض لیا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جو جنہیں رہنما کہنا چاہیے, سیاسی رہنما, انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ذیلی حکومتیں نہیں, در حقیقت یہ ڈسٹرکٹ اسٹیٹس ہیں, اور اس طریقے سے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو ختم کر چکے ہیں. یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر, عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید 1 سال یا 2 سال لگ جائیں, اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. اور اس کے پیچھے وہی وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ کو پھیلا لینے کا عمل, اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود, کہ وہ جو قرض ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا. تو اس کے نتیجے میں پہلے وفاقی سطح پر آزادی سلب کی, پھر اس کے بعد ذیلی حکومتوں کی صورت میں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی قرضے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے, اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے WTO کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے. اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں, وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک اوور کرنے نہیں دیتے, تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے, اسے ایک اعلیٰ قدر کے طور پر باقی رکھا جائے, اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل, اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے. البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے من چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے, وہاں پھر وہ اس جابر قوت کو جسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے ہیں, اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں, اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا, اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے, چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں. اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے, اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں, وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی, وقت بھی اتنا نہیں, لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ٹریلین کی اکانومی کا وہ جن جو مانس گند پکارتا ساری دنیا میں پھر رہا ہے, اس کی جان کس طوطے میں. میں امریکی حکومت کے نظام زر کی بات کرنا چاہتا ہوں, اسے سمجھ لیجئے تو ورلڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا. امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت $1 کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی. یہ اختیار ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں میکرو اکنامکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ اے برانچ آف امریکن گورنمنٹ. 7 ممبروں پر جنہیں گورنرز کہا جاتا ہے مشتمل ایک بورڈ ہے جسے فیڈ کہا جاتا ہے, فیڈرل ریزرو سسٹم. اس کے 2 ممبرز ہیں جنہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کرتا ہے, باقی لوگ جو ہیں اس کے وہ در حقیقت پرائیویٹ بینکر ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چھاپ کر دے دو. ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو امریکن حکومت اس چیز کا آرڈر نہیں دے سکتی. امریکن حکومت کو جب روپے کی ضرورت پڑتی ہے ڈالر, تو وہ کانگریس سے منظوری لے کر بانڈ چھاپتے ہیں, ٹریجری بلز یا ٹریجری بانڈز.
اور ہر سوموار کو یہ بانڈز جو ہیں آکشن کیے جاتے ہیں تاکہ امریکی حکومت اپنے اخراجات پورے کر سکے. ان بانڈز کو کوئی بھی خرید سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ان بانڈز کو فیڈ خریدتا ہے، اور جتنے وہ بانڈ خریدنا چاہتا ہے اتنے ڈالر پرنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے. وہ ڈالر فیڈ کو مل جاتے ہیں، فیڈ ان کے عوض وہ بانڈ خریدتا ہے. بانڈ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بانڈ یا ٹریجری بل جو ہے یہ اصل میں ایک قرضہ ہے، حکومت قرض لیتی ہے. بانڈ فیڈ کے پاس آ جاتے ہیں، روپیہ جو ہے امریکن حکومت کے نام پر بینک میں جمع ہو جاتا ہے، اور جس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوتا ہے، فرض کیجئے وہ $1 بلین جمع ہوا ہے، تو وہی فریکشنل ریزرو جس کے بارے میں میں نے شروع میں کہا تھا کہ بینکاری کا ایک مضبوط ستون وہ بھی ہے، وہ $1 ارب وہاں جاتے ہی $10 ارب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل اور جابرانہ تسلط ہے ڈالر کے اوپر فیڈ کا، اور اس طریقے سے ڈالر کی مقدار کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ یا فیڈ کا چیئرمین، یہ فیڈ کا چیئرمین جو ہے یہ 4 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے جو گورنرز ہیں ان میں سے ہر گورنر 14 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے. اور چیئرمین کا جو یہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک صدر کے 2 سال جو ہیں اور اگلے صدر کے 2 سال وہ کور ہوتے ہیں فیڈ کے چیئرمین کی ایک صدارت میں، یعنی وہ ہر طرف وہ انٹروینشن کر سکتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قوت جسے اس وقت دنیا میں سول سپریم پاور سمجھا جا رہا ہے وہ محتاج کس کی ہے؟ وہ ان پرائیویٹ بینکروں کی محتاج ہے. اور اس فیڈ میں 2 یہودی بینک، چیز مینہٹن اور سٹی بینک کے اکثریتی ووٹ ہیں. اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ جنگ وہ چیز ہے جس میں اتنی رفتار سے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کسی اور پروجیکٹ میں نہیں ہوتا. تو جنگ لڑنے سے پہلے ہر حکومت جو ہے اپنے فنانس منسٹر سے یہ ضرور پوچھتی ہے کہ ہمارے فنانس کی صورتحال کیا ہے، کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں، یہ جنگ ہم نے کرنی ہے، ہمیں کتنے اخراجات جو درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. اس کے بغیر کوئی حکومت جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. تو اب ذرا سوچئے کہ جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں، افغانستان پر جو چڑھائی ہوئی، عراق پر جو چڑھائی ہوئی، اور شاید کسی اور کی باری بھی اب آنے والی ہے، تو ان کے لیے سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فیڈ یہ چاہے کہ یہ جنگیں نہ ہوں اور اس کے باوجود امریکن حکومت یہ جنگیں لڑ لے؟ کھربوں ڈالر کا جو ہے بجٹ وہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے. تو کیا دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگیں در حقیقت فیڈ نے کروائی ہیں؟ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے 6 یا 8 مہینے پہلے سے امریکن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی آ رہی ہے. آج اس بات کو 4 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے. پچھلے 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل کرنسیز کے مقابلے میں 30% سے زیادہ گر چکی ہے. سود کا ریٹ گرتے گرتے 0 اور 1% کے درمیان آ گیا ہے امریکہ میں. اب اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈ جو ہے وہ ڈالر کی سپلائی کو محدود کر دے تاکہ ڈالر کو سہارا مل سکے، جو پہلے ہی بے قیمت ہوتا چلا جا رہا ہے اسے سہارا مل سکے. لیکن فیڈ کیا کر رہا ہے؟ ان جنگوں کے ذریعے سے وہ سپلائی آف ڈالر کو اور بڑھا رہا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. ریسیشن جو ہے 4 سال سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور پھر این اس موقع پر چائنا سے کنزیومر گڈز کا ایک سیلاب ہے جس نے امریکہ کا اور کینیڈا کا اور یورپین مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ یقیناً اتفاق نہیں ہے. آج سے 12 سال پہلے یا 13 سال پہلے یہودی چائنا میں $350 یا $400 ملین کی سرمایہ کاری اس وقت کر چکے تھے، اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ملٹی نیشنلز جرمنی اور جاپان اور دوسرے یورپین ممالک سے اٹھ کر چائنا میں چلی گئی ہیں، ان کے پیچھے سرمایہ کس کا ہے؟ یہ کارپوریٹائزیشن کا نقاب جو ہے، اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت سی اور بھی حقیقتیں کھل جاتی ہیں. یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھی گئی تھی. اب یہودی اصل میں اپنے مقاصد کے لیے اگر ان کے پروٹوکولز پڑھے جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے
کہ وہ اپنے مقاصد میں تقریباً 98 یا 99% کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جس کی اکانومی دنیا میں سب سے بڑی، 7 ٹریلین کی اکانومی، ویٹو کی پاور اس کے پاس، اور وار مشین اس کی سب سے زیادہ اکوپڈ اور لیٹسٹ، وہی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے محسوس یوں ہوتا ہے کہ اب اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اور یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے کہ اب ریسیشن سے اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا، یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کی جا چکی تھی۔ اگر دنیا کی یہ قوت جسے ہم سول سپریم پاور آج کل سمجھ رہے ہیں اور جو ساری دنیا میں دندناتی پھر رہی ہے، اگر اس کی قوت جو ہے وہ کچھ بینکروں کے ہاتھ میں ہے، تو پھر باقی تمام دنیا جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ کر لیجئے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ بینک جو ہیں، ان کے جو مختلف نام رکھے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ شاید یہ قومی ادارے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ 15ویں صدی میں غالباً یا 16ویں صدی کے آغاز میں جب بینک آف انگلینڈ بنا ہے تو یہ بالکل پرائیویٹ بینک تھا۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر دوں کہ یہ فیڈ جو ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ڈالر وہ چھاپ سکتا ہے، یہ پرائیویٹ بینکرز کے پاس یہ اختیار آیا کہاں سے؟ حکومت نے یہ اختیار کیوں دے دیا انہیں؟ تو صورتحال اصل میں یہ ہے 11ویں اور 12ویں صدی کے قریب یہ جو صراف ہوتے تھے، سونار، ان کی ساکھ اتنی اچھی تھی کہ لوگ اپنا سونا امانتاً ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے، اور یہ صراف اس سونے کے بدلے ایک رسید جو ہوتی تھی اس کو مالک کو وہ جاری کر دیتے۔ وہ مالک جب چاہتا آ کر وہ رسید دکھاتا اور اپنا سونا لے لیتا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان صرافوں نے نوٹ یہ کیا کہ اکثر لوگ کئی سال اپنا سونا لینے کے لیے واپس نہیں آتے۔ ہو کیا رہا تھا کہ لوگوں نے سوناروں کی ان رسیدوں کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار اور تجارت جو تھی اس میں آسانی پیدا کر لی۔ کون سونا اٹھا کر لائے اور لے جائے، ان رسیدوں کے ذریعے سے کاروبار شروع ہو گیا۔ جب ان سوناروں نے، جنہیں منی چینجرز بھی کہا جاتا ہے، یہ بات دیکھی تو انہوں نے جو سونا ان کے پاس ہوتا تھا، جو کئی سال جسے کلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کو سود پر دینا شروع کر دیا۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو ان کے حرص اور لالچ نے انہیں ایک اور راستہ سجھایا، وہ یہ کہ فرض کیجئے ایک صاحب نے 1 کلو سونا ایک سونار کے پاس رکھا ہے اور اس سے ایک رسید لے لی ہے 1 کلو سونے کی۔ تو صاحب کا تجربے نے سونار کو یہ بات بتائی کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سال اتنے سارے لوگ جنہوں نے میرے پاس سونا رکھا لینے نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک رسید تو سونے کے اصل مالک کو جاری کی، اور اس کے علاوہ 8-10 رسیدیں مختلف لوگوں کو سود پر جاری کر دی۔ وہ اصل میں جعلی رسیدیں تھیں۔ پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، جس کی جتنی ساکھ تھی اس نے اسی اعتبار سے وہ رسیدیں چھاپ کر چلانی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر حکومتوں کو جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو نرا فراڈ ہے، اس کا کچھ کیا جانا چاہیے، تو پھر ان منی چینجرز اور امریکہ کی حکومت کے درمیان یوں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹسل ہوئی ہے، بڑی کشمکش ہوئی ہے، اور یہ جو لنکن کو قتل کروایا گیا، جیکسن کو قتل کروایا گیا، اس کے بارے میں شواہد دستیاب ہیں کہ اصل میں ان قاتلوں کو فنانس کرنے والے بینکر تھے۔ اور لنکن کے زمانے میں تو یہ بات بہت زیادہ، وہ جو جنگ ہوئی اس زمانے میں، لنکن کے پاس اپنے سپاہیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے جب منی چینجر سے رابطہ کیا تو انہوں نے غالباً 36% سود کا مطالبہ کیا۔ اس پر لنکن نے پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تم کانگریس سے کہو، اگر بانڈ چھاپ سکتی ہے کانگریس تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ ڈالر کا بل چھاپے وہ؟ اس نے کہا کیا وہ چل جائے گا میرا چھاپا ہوا وہ جو ڈالر کا نوٹ ہے؟ تو اس کے دوست، اس کا نام ڈک تھا غالباً، کرنل ڈک، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں چلے گا، حکومت جو اس کے پیچھے ہے۔ تو لنکن نے یہی کیا۔ وہ کرنسی جو اس وقت چھاپی گئی تھی اس کا نام جو تھا بعد میں گرین بیک ڈالرز، وہ پڑ گیا۔ اور اس کو ان منی چینجروں نے پھر اس طریقے سے فیل کیا کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ سود کی ادائیگی کے لیے وہ قرضے جو حکومت نے یا دوسرے لوگوں نے پہلے سے لے رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے امپورٹس کی ادائیگی میں اس کے اوپر 180% سرچارج لگایا جائے گا۔